بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام ولید بن معصب تھا اور لقب فرعون تھا۔ اس کے پیروکاروں کو فرعونی کہتے تھے اور یہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر فرعونیوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ فرعون نے مومنین پر مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عذاب کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فرعون کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ناظرین، لفظ فرعون عجمی لفظ ہے جو گستاخی اور سرکشی اور اکڑ دکھانے کی بنا پر اس نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ فرعون لفظ فارق سے مشتق ہوا ہے اور جس کا معنی قتل، انتقام اور غارت گیری ہے، یا یہ فرح بامانی خرج مرج اور انتشار و بے نظمی سے مشتق ہوا ہو۔ یہ لفظ ظلم و ستم برپا کرنے والے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جس طرح ممالک میں وزیر اعظم یا صدر مملکت جیسے القاب ایک ریاست کے رئیس کے لیے بولے جاتے ہیں، اسی طرح سے مصر میں قبطیوں کے بادشاہوں کے لیے فرعون بولا جاتا تھا۔ اسی طور پر فرعون ایک اسم عام ہے جس کا اطلاق مصر کے تمام سلاطین پر ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ بادشاہت جناب نوح کے بیٹے سام کی اولاد سے چلا آ رہا ہے۔ مختصر یہ کہ فرعون مصر کا ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقوام پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بھلائی کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم ڈھائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل 5 عذاب نازل کیے اور پھر بھی یہ باز نہ آئے۔ آج ہم آپ کو ان 5 عذابوں میں سے ایک عذاب کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کی ندیوں کا ایک عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب کیا تھا اور اس کا کیا نقصان ہوا، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا تو اچانک خون کا عذاب آیا اور ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر جادو کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ خون کا عذاب آیا ہے۔ فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے، کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی، کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا بھی نہ تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقوام پر یہ عذاب نازل نہ ہوا تھا اور ان کا یہ پانی بالکل صاف تھا، لیکن جو فرعونیوں کا پانی تھا اس میں خون شامل تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف اور شفاف ہوتا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پانی پیتے وہ صاف اور شفاف ہوتا، لیکن جو فرعون پانی پیتے اس کے اندر خون کی مقدار شامل ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پیئیں گے، لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی وہی پانی پینے لگتے تو وہاں پر وہ پانی بھی خون بھرا پانی ہو جاتا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقوام یہی پانی دوبارہ پیتی تو وہ پانی صاف اور شفاف ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب جب ان پر نازل ہوا تو انہیں عقل پھر بھی نہ آئی اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل اس طرح 5 عذاب نازل فرمائے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان پر 5 عذاب نازل فرمائے تھے، جیسا کہ مینڈک کا عذاب بھی ان پر نازل فرمایا تھا اور مکڑیوں کا عذاب نازل فرمایا تھا، خون کی ندیوں کا عذاب نازل فرمایا تھا۔ لیکن جب یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ میں اس بستی کو نیست و نابود کرنے والا ہوں اور میں فرعون کو غرق کرنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے نکل پڑے، اور جب فرعون نے
ان کا مقابلہ کیا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو ایک دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا تھا، اور وہ آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔